حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، کوفہ کی طرف سے ان کو ہزاروں کی تعداد میں خط ملے جس میں کوفیوں نے لکھا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ 18 سے 30 ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ جب حضرت مسلم نے اہل کوفہ کو آمادہ پایا تو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ امام حسین علیہ السلام 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر تھے۔ حج کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے حج کی تیاری کی، مگر جب امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یزید کے لوگ احرام پہنے حاجیوں کے روپ میں آپ کے قتل کی طاق میں ہیں، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا کے لیے روانگی کی تیاری شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کربلا روانگی کے موقع پر حضرت عباس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر جلوہ افروز ہو کر عظیم خطبہ دیا۔ حمد ہے اللہ کی جس نے اس کعبہ کو میرے آقا حسین کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدموں سے شرف بخشا، جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا مگر ان کی ولادت سے قبلہ ہو گیا۔ تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاکیزہ لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو، جو کہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کی اپنی مخلوق کی آزمائش نہ ہوتی تو یہی اللہ کا گھر خود اڑ کر میرے آقا حسین ابن علی کے پاس آ جاتا، لیکن میرے کریم مولا نے خود کعبہ کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے باز غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا اور تمہیں چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہیں؟ اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا کہ جب وہ عالم شباب میں ہوں۔ میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا حسین ابن علی پر، جو کہ اس پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو و لعب اور سارے جہان کی نجاستوں کی عجائے گاہ ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جس میں وحی اور قرآن ہے۔ اور تم اس غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ میرے بابا علی کی ہیبت و جلالت کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے ابا عبداللہ الحسین کا قتل، جبکہ اسی علی کا بیٹا رسول کے بیٹے حسین ابن علی کی حفاظت پر مامور ہے۔ اگر ہمت ہے تو آؤ، میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پا سکو۔ اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آباء و اجداد و اولاد کو تباہ کرے، اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر۔